السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کہ قسط نمبر 89۔ اس سے پہلے ہماری آج کی ونر ہے انیسہ ذوالفقار۔ تو چلیے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں کیونکہ آج بھی آپ کی رائٹر کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ 2 ایپیسوڈ دینے کا آج وعدہ نہیں کرتی۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو قسط نمبر 89، تحریر عریج شاہ۔ وہ لمحوں میں ایک دوسرے پر جپٹے گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ لڑائی بڑھنے لگی تھی اور لڑائی کے ساتھ شور بھی۔ بابا جو اندر تھے شور سن کر باہر کو بھاگے تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ انہیں وارق کی آواز سنائی دی تھی۔ آواز تو انہیں تاشفین کی بھی آئی تھی لیکن تاشفین تو یہاں تھا ہی نہیں، اسی لیے وہ باہر کی طرف بھاگے تھے۔ تایا ابو روکیں انہیں، یہ دیکھیں انہیں کیا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو پاگلوں کی طرح مارنے میں لگے ہیں۔ تناوش بھاگتی ہوئی ان کے پاس آتے ہوئے ان سے کہنے لگی تھی۔ جبکہ بابا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس لڑائی کو رکوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تاشفین کا دھکا لگنے کی وجہ سے وہ دور گرے تھے، جبکہ تاشفین کی اس بدتمیزی پر وارق نے اسے ایک اور مکہ دے مارا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ بابا پیچھے ہٹ جائیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ہمیں حل کرنے دیں، وارق نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہنا چاہا تھا، جبکہ تب تک تاشفین اس پر دوسری دفعہ حملہ کر چکا تھا۔ اس طرح سے مسئلہ حل کرو گے؟ اس طرح مار پیٹ کر کے، پاگلوں کی طرح لوگوں کو تماشا دکھا کر؟ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ شادی شدہ ہو، عقل سمجھ رکھتے ہو، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ وہ غصے سے دونوں پر چلائے تھے۔ یہ میں نہیں کر رہا، آپ کا لاڈلا کر رہا ہے۔ میں تو یہاں بات کرنے آیا تھا، اپنی بیوی کو لینے آیا تھا، اسے لے کر چلا جاتا، لیکن اس نے بیچ میں آ کر یہ مار پیٹ کرنا ضروری سمجھا۔ تاشفین نے سارا الزام اسی کے سر لگا دیا تھا، جبکہ صدف اور خالہ بھی شور سن کر باہر آ گئی تھی۔ یہاں باہر تاشفین کو کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ ویسے بھی اسے دیکھ کر کوئی بھی سمجھ جاتا تھا کہ وہ ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی شکل ابراہیم سے کافی زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ ایسے کیسے تم لینے کے لیے آ گئے اور یوں کیسے لے کر چلے جاؤ گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں؟ جب تمہارا دل کرے گا تم تناوش کو چھوڑ دو گے، جب تمہارا دل کرے گا اسے لینے کے لیے آ جاؤ گے۔ وارق کو مزید غصہ آیا تھا اس پر۔ میں نے تناوش کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں اور لے کر جاؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے، یہ میری بیوی ہے، میں اس پر حق رکھتا ہوں، جب چاہے جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہوں۔ تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے؟ وہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔
حق رکھتے ہو نہیں، حق رکھتے تھے جب ہم نے اسے تمہارے ساتھ بھیجا تھا، لیکن اب یہ تمہیں چھوڑ کر واپس آ گئی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور نہ ہی ہم اس زبردستی کے رشتے کو مزید باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تناوش تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے، اس نے دھماکہ کیا تھا۔ پہلے تو تاشفین کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے پاس کھڑی تناوش کو دیکھا تھا، جو سر جھکائے زمین کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ ہوتی کون ہے مجھے چھوڑنے والی؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ مزید مجھے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ چلو میرے ساتھ تناوش۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے لگا جب وارق بیچ میں آ گیا۔ لگتا ہے تم نے میری بات ٹھیک سے نہیں سنی تاشفین۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے تمہیں چھوڑ کر آئی ہے۔ جس کے ساتھ تم شادی کرنے والے تھے نا، شوق سے جا کر شادی کر لو۔ میری بہن کوئی لاوارث نہیں ہے جو تمہارے ایک حکم پر بھاگتی ہوئی تمہارے پاس چلی جائے گی۔ اس کے ولی وارث یہاں موجود ہیں۔ یہ مت سوچنا کہ وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ تم اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو گے وہ کرو گے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ گئی ہے اور اب ہمیشہ یہیں پر رہے گی، اور اس سے شادی کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہوگا جو تناوش کرنا چاہتی ہے۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ میری بہن کہیں نہیں جائے گی۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھا رہا تھا، جبکہ ابراہیم حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا کبھی ان کے پاس رہنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ جانتے تھے، لیکن وارق تو اسے گھر سے نکال رہا تھا۔ وارق ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ وہ تاشفین کو گھر سے باہر کر دے، کیونکہ یہ گھر اتنا ہی تاشفین کا تھا جتنا کہ وارق کا۔ وہ بھی اس جائیداد کا برابر کا حصہ دار تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہاں سے نکالنے والے؟ اگر میں اس گھر پر کوئی حق نہیں جتاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہاں کے مالک بن کر بیٹھ جاؤ گے۔ اس گھر میں لگی ایک ایک اینٹ کے اگر آدھے تم حقدار ہو تو آدھا میں بھی ہوں۔ تم تو کیا، تمہارا باپ مجھے اس گھر سے نکال نہیں سکتا۔ اس نے ایک نگاہ ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے حق جتایا تھا۔ یہ پہلا حق تھا جو تاشفین نے اس کی جائیداد پر جتایا تھا، ورنہ تو وہ اس جائیداد کو لینے سے بھی صاف انکار کر چکا تھا۔ یہاں بات اس حق کی نہیں ہو رہی تاشفین، رشتوں کی ہو رہی ہے۔ تناوش تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ گھر تمہارا ہے، تم جب چاہے آ کر لے سکتے ہو، لیکن میں تمہیں تناوش کے ساتھ ایک گھر کے نیچے نہیں رہنے دوں گا۔ میں اپنی بہن کو کسی طرح کے مینٹلی ٹارچر سے نہیں گزرنے دوں گا اور نہ ہی تمہیں اسے تنگ کرنے دوں گا۔ تم جو بھی کرو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم ہوتے کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اور کون سے رشتوں کی بات کر رہے ہو تم؟ یہاں میرا ایک ہی رشتہ ہے، میری بیوی کے ساتھ، اور میں اسے مینٹلی ٹارچر نہیں کر رہا۔
بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے آیا ہوں۔ اب تم ایک اچھے بھائی کی طرح سائڈ پر ہٹو اور مجھے تنگ کرنا بند کرو، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ کافی غصے سے بولا تھا۔ اللہ اللہ، اس لڑکے کی زبان تو دیکھو، ماں کی تربیت کیسے بول رہی ہے۔ توبہ توبہ، یہ سکھایا ہے تیری ماں نے تجھے بڑے بھائی سے بات کرنے کا طریقہ؟ خالہ اچانک میدان میں کودتی درس دینے لگی تھی۔ اے بڑھیا، اپنا کام کر، ورنہ میری ماں نے مجھے تجھ سے بات کرنا بھی سکھا کر بھیجا ہے۔ وہ اسے دیکھتا اس انداز میں بولا کہ خالہ کا منہ بند ہو گیا۔ ہاسٹل میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے بچوں کو؟ وہ اس گھر میں خوش ہیں، رونقیں لگا کر رکھتے ہیں۔ دانیال کا تو چلو سمجھ آ رہا ہے، وہ تنہائی کا شکار ہے، اسی لیے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ ہاسٹل میں رہے، دوست بنائے، اس ماحول سے نکلے۔ لیکن تاشفین کو تم کیوں بھیجنا چاہتی ہو؟ اسے یہیں رہنے دو، فی الحال اسے تمہاری ضرورت ہے۔ تاشفین کو واپس آئے 2 ہی دن ہوئے تھے جب اس نے اسے ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے پر پتہ چلا تھا کہ دانیال تنہائی کا شکار ہے اور اسے ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں وہ بچوں سے دوستی کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے اور اپنی تنہائی دور کرے۔ اسی لیے اسے ایک ہاسٹل میں ڈالا جا رہا تھا۔ جب اچانک ہی زائنہ نے تاشفین کو بھی ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ دانیال کے بنا تاشفین اکیلا ہو جائے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے عرفان کا زائنہ کی طرف جھکاؤ کچھ زیادہ ہونے لگا تھا۔ وہ زائنہ کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا، شاید وہ اس رشتے کو قبول کرنے لگا تھا۔ ایسے میں وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ کوئی بھی ان دونوں کو ڈسٹرب کرے۔ دانیال کو تو خود ہی وہ راستے سے ہٹا رہا تھا، جبکہ تاشفین کو وہ سائڈ کر رہی تھی۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے تمہاری، دانیال کے بنا تاشفین بھی اکیلا ہو جائے گا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے کیا، تاشفین کا وہاں نکاح کروایا گیا ہے۔ میں جب تاشفین کو لینے ایئرپورٹ گیا تو وہاں وکیل نے مجھے ایک فائل دی تھی جس میں ایک نکاح نامہ تھا۔ میرے خیال میں فہیم کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ کیا؟ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں عرفان۔ اور ابراہیم ہوتا کون ہے میرے بیٹے کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا، وہ بھی یوں ہی اکیلے میری اجازت کے بنا؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ فہیم کی بیٹی کا رشتہ فہیم نے اپنی حیات میں ہی تاشفین کو دے دیا تھا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر ان کا نکاح ہو گیا تو؟ عرفان سمجھانے والے انداز میں بولا۔ کیوں غلط نہیں ہے؟ آف کورس غلط ہے۔ وہ ہوتا کون ہے میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میرے خیال میں فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، تم چھوڑو ان باتوں کو۔ آج شام ایک بزنس پارٹی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے تو تیار رہنا تم۔ عرفان نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ کسی پارٹی میں لے کر جانا چاہتا تھا۔
یہ سوچ کر ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ تاشفین کا معاملہ تو وہ بعد میں حل کرنے والی تھی۔ فی الحال عرفان تاشفین کا معاملہ تو وہ بعد میں حل کرنے والی تھی۔ فی الحال عرفان اس پر مہربان ہو رہا تھا اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی بہتر بنانا چاہتی تھی۔ چلو تناوش، اپنا پاسپورٹ اور ویزا لے کر آؤ، ہم ابھی جا رہے ہیں واپس، اس نے تناوش سے کہا تھا، جو سارے تماشے میں خاموش بیٹھی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ باریک کا انداز اب بھی ویسا ہی تھا۔ اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے باریک، دور رہو ہمارے پرسنل میٹر سے۔ چلو تناوش، اب کی بار وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں وہی کروں گی جو میرے بھائی کرنے کے لیے کہیں گے۔ آپ پر اعتبار کر کے میں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں، اب مزید مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کا کوئی اور دھوکہ برداشت کر سکوں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے باریک کے پیچھے جا رکی تھی، جبکہ اس کے بدلتے انداز پر وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ اس کی تناوش اس پر یقین کرنے کے بجائے کسی اور کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ جانتی ہو یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے۔ یہ اپنی بہن کا گھر برباد کرنا چاہتا ہے اور تم مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی، جبکہ میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتایا نا میں نے کہ روز کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس کی عزت رکھنے کے لیے میں مجبور ہو گیا تھا۔ وہ کیوں صفائی دے رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، حالانکہ وہ اسے سزا دینے آیا تھا خود پر اعتبار نہ کرنے کی، اور وہ اب بھی اس پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ آج ایک کی عزت رکھنے کے لیے آپ نے اس کا پرپوزل ایکسپٹ کر لیا، کل دوسری کی عزت رکھنے کے لیے اس سے شادی کر لیں گے۔ میرا کیا ہوگا؟ میں کیا ساری زندگی آپ پر یقین کرتی رہ جاؤں گی؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے اور جا کر وہاں اپنی پسند کی، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ میں شاید آپ کے ہم قدم ہو کر چلنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کا جھکا سر دیکھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنے کی خواہش کو وہ دل میں دبا گیا تھا۔ سن لیا میری بہن کا فیصلہ، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھا سکتا تھا۔ کیوں جائے؟ یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا تاشفین، یہ اس کا بھی گھر ہے، یہ یہیں پر رہے گا۔ اور تناوش، کوئی بے وقوفی مت کرو، یہ انسان اپنے غصے میں پاگل ہو چکا ہے اور اپنے غصے میں یہ تمہارا گھر برباد کر دینا چاہتا ہے۔ اس کی کسی بات پر اعتبار مت کرو، اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیو، مائرہ نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا تھا، جبکہ باریک اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مائرہ، ان سب چیزوں سے تمہارا
کوئی لینا دینا نہیں ہے، دور رہو۔ اگر میرا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ تاشفین اور تناوش کا ہے، انہیں حل کرنے دیں۔ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ تناوش نے تاشفین کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، یہ زندگی بھر کے فیصلے ہیں وارق، لمحوں میں نہیں ہوتے۔ آپ کے کچھ بھی چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور تاشفین یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ یہیں پر رہیں گے تو شوق سے رہیں، لیکن اب ان کے ساتھ واپس میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ تناوش غصے سے کہتی اندر چلی گئی تھی، جبکہ وارق بھی نفی میں سر ہلاتا اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ اسے ہاسٹل میں رہتے 3-4 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آئی تھی۔ عرفان 2 دفعہ آئے تھے، اسے کچھ کپڑے اور پیسے دینے کے لیے، جبکہ عرفان کا آنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ اس کا سوتیلا باپ تھا اور سوتیلے رشتوں کو وہ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی سگی ماں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور سوتیلا باپ اس پر اتنا مہربان تھا، اور اس کے سگے باپ کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس دفعہ عرفان نے اسے باتوں ہی باتوں میں بتایا تھا کہ اس کا باپ ایک دفعہ پھر سے باپ بن چکا ہے، یعنی کہ اب اس کے باپ کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی نئی بیوی اور بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا، اور اس کی ماں بھی اپنی نئی فیملی کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ ایک انچاہے رشتے کا ایک انچاہا وجود تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مائرہ کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ وہ کبھی کبھار مائرہ کے ساتھ منسا چاچی سے ملنے چلا جاتا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور اس کی ہزاروں بدگمانیوں کے ساتھ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسے ماں باپ دونوں کی ضرورت ختم ہو گئی، اور انہی دنوں میں اس کا 20واں برتھ ڈے تھا جب بدرخان پہلی دفعہ اس سے ملنے آیا تھا۔ بدرخان مائرہ کا سگا چاچا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے کچھ فیملی ٹرمز کے، لیکن جو باتیں اس نے اسے اور مائرہ کو بتائی تھیں وہ اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر گئی تھی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا مائرہ، میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گا۔ وہ مائرہ کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ کیوں نہیں رہو گے؟ اگر تم تناوش کے ساتھ نہیں رہو گے تو تناوش کبھی تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے سے جتنا الگ رہو گے اتنی دوریاں بڑھیں گی۔ تمہیں اس کو اپنا یقین دلانے کے لیے اس کے سامنے رہنا ہوگا۔ اور یہ رہا تمہارا کمرہ، تم یہیں پر رہو گے، اور خبردار جو تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی، یہ تمہارا بھی گھر ہے، کوئی تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ تناوش بدگمان ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے لیے ایک
بہت بڑا جھٹکا ہے۔ ان چیزوں سے باہر نکلنا اس کے لیے فی الحال آسان نہیں، اور ایسے میں وارث اس کی بے وقوفی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن میں تمہیں کوئی بے وقوفی نہیں کرنے دوں گی۔ تم اس سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگتے ہو۔ تم نہیں جانتے پچھلے 3 دن میں اس کا کیا حال تھا۔ ویسے حال تو میں تمہارا بھی دیکھ رہی ہوں۔ نیو یارک کا اتنا بڑا ڈائریکٹر، اور یہ حال۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں بکھرے بال اور الجھے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جن کی محبت بچھڑ جائے نا، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور اب میں کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوں۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں مزید اس فیلڈ میں کام نہیں کرنا چاہتا، سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں ہے یہاں۔ وہ صاف الفاظ میں کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم شاور لے لو۔ کپڑے لے کر آئے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن باہر ہی اسے صدف نے روک لیا۔ اچھا، تو یہ ہے تمہارا عاشق۔ ویسے اسی کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا تھا نا؟ کتنے عرصے تک رہا تمہارا اس کے ساتھ چکر؟ اور پھر وارث کے ساتھ شادی کیوں کی؟ برا تو یہ بھی نہیں تھا۔ صدف کو یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے انداز نے اسے سچ مچ میں تپا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنے عاشق کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتی، یا تم اس کے یہاں آنے پر اتنی خوش ہو کہ وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی کہ اس کے منہ پر لگنے والا تھپڑ اس کا منہ بند کر گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مائرہ کا اپنا ہاتھ بھی درد کر گیا تھا، لیکن اپنے دل کی ساری بھڑاس اس نے اس تھپڑ کی صورت میں نکالی تھی، جبکہ صدف حیرانگی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے مائرہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو آج کے لیے آپ ایک ہی ایپیسوڈ پر گزارا کریں، کیونکہ میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی، تو شاید آج میں نہیں لکھ پاؤں گی۔ میرے خیال میں مجھے سو جانا چاہیے۔ تو سچی بتاؤں تو مجھے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی ہے، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے پچھلے 2-3 دن سے۔ تو آپ لوگوں نے پلیز میرے لیے دعا کرنی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور باقی انشاءاللہ میں کل بھی لانگ ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی۔ ہو سکتا ہے کل 2 ہی آئیں۔ تو اب آپ نے اس والی ویڈیو کو جلدی سے لائک کرنا ہے، یہاں پہ کامنٹ کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو اگر شیئر کرنا چاہیں تو میرے گروپ میں کر سکتے ہیں۔ اور میرا دوسرا ناول صدف خان لولی ناولز پہ آ رہا ہے، جس کا نام ہے تجھ سے ہی میری سانسوں کا سفر۔ وہ ڈیلی وائز آ رہا ہے، تو آپ لوگ ابھی سے اس ناول کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ لانگ ناول ہے، پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ 2 کپل بیسڈ ہے، کافی رومانٹک بھی ہے،
تو اب مجھے آپ لوگوں کے ریویو کا انتظار وہاں بھی رہے گا۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور بہت ساری دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔